اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ شخص 6 سال کی عمر میں ایران کا ولی عہد بنا اور صرف 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ اس شخص کا نام رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی تھی۔ شاہ ایران ایشیا میں امریکہ کا سب سے بہترین دوست تھا اور یورپی یونین شاہ ایران کو امریکن گورنر کہہ کر بلاتی تھی۔ شاہ ایران امریکی وفاداری میں کافی آگے نکل چکا تھا، لیکن یہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امریکہ اس کا دوست ہونا تو دور، اس کی دردناک موت کا بندوبست کرے گا۔ امریکہ نے شاہ ایران کو اپنے ملک میں روشن خیالی لانے کا حکم دیا تو اس نے ایران میں داڑھی اور پردے پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں اگر کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تو پولیس سرے عام اس کا برقع پھاڑ دیتی۔ شاہ ایران نے تمام گرلز سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اسکرٹ کو یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص اور زنا فیشن بن گیا۔ شاہ کے دور میں ایران دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر شراب کی دکانیں تھیں۔ یونیورسٹیز میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت بھی حاصل تھی۔ شاہ ایران کے زمانے میں 2 آرمی جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کر لی اور سرکاری سطح پر نہ صرف ان کی دعوت ولیمہ ہوئی بلکہ شاہ اور اس کی کابینہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت بھی کی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 24,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت بھی دی، جس پر ایران کی عوام نے سوال بھی اٹھایا۔ امریکہ نے شاہ ایران کے دفتر میں گرین فون لگا رکھا تھا اور شاہ ایران کو امریکہ سے جو بھی ہدایت ملتی تھی وہ ان پر فوری عمل درآمد کرتا، لیکن ایران چونکہ ایک مسلم ملک تھا تو یہاں کے مذہبی لوگ اس حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ شاہ ایران کی امریکہ نواز پالیسیز پر بغاوت ہوئی اور یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ ایران نے امریکہ کی ہدایت پر ایران کے 21 شہروں میں مارشل لا لگا دیا، لیکن امریکی پالیسی سے تنگ آئے لوگوں نے اس مارشل لا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ ایران نے حکومت بختیار کے حوالے کی اور ایران سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ امریکہ اس کی وفاداریوں کا بدلہ دے گا، لیکن جوں ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، امریکہ نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور شاہ ایران کا طیارہ امریکہ میں انٹر ہونے سے روک دیا گیا۔ شاہ ایران پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس اور پھر میکسیکو۔ شاہ ایران اس دوران امریکہ سے مدد مانگتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا ٹیلی فون تک نہ سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.5 سال تک مارا مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور امریکہ نے اس کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے۔ لیکن آخر میں مصر کے انور سادات کو اس پر ترس آیا اور اسے مصر میں پناہ دی۔ مصر کے شہر قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا اور مرتے وقت اس کے پاس اس کی تیسری بیوی کے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لوگ اس کا جنازہ تک پڑھنے نہ آئے اور اس کے بیڈ روم میں ہی اسے دفن کر دیا گیا۔ فرینڈز، یہ کہانی صرف رضا شاہ پہلوی کی نہیں ہے۔ امریکہ کا ہر دوست حکمران اسی انجام کا شکار ہوا۔ آج پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے کچھ مہربان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ امریکہ انہیں ان کی حکومت بنانے میں سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مفاد پرست امریکہ تو صدام حسین کا نہ بنا، رضا شاہ پہلوی کا نہ بنا تو ان کا کیسے بنے گا؟ آج امریکہ نے جیسے حالات پاکستان میں بنا دیے ہیں، بالکل ایسے ہی حالات امریکہ نے دنیا کے ایک ملک چلی میں بنائے تھے۔ جب چلی کے آمر جنرل پنوشے نے CIA کی مدد سے اپنے ہی ملک کے ایک جنرل الینڈو کی منتخب حکومت پر شب خون مارا تھا، کیونکہ جنرل الینڈو عمران خان کی طرح امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ جنرل پنوشے نے اقتدار میں آتے ہی چلی کی عوام کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ پنوشے کافی عرصے تک چلی پر حکمران رہا۔ اس دوران پنوشے نے امریکہ کے کہنے پر چلی کے ہزاروں شہری قتل کروائے۔ اپنے ملک میں امریکہ کے کہنے پر امریکہ کی ناپسندیدہ تنظیموں پر پابندی لگائی اور امریکہ کی خواہش پر اپنے شہریوں کے انسانی حقوقوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ کچھ عرصے بعد جب چلی کی عوام جنرل پنوشے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو جنرل پنوشے لندن فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ برطانیہ اور امریکہ اس کی وفاداریوں کی قدر کریں گے، لیکن لندن پہنچتے ہی برٹش پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے نظر بند کر دیا۔ جنرل پنوشے نے اس برے سلوک پر امریکہ سے احتجاج کیا، لیکن امریکی حکومت نے اسے جواب تک دینے کی زحمت گوارا نہ کی۔
कुछ अरसे बाद बरतानिया की हुकूमत ने जनरल पिनोशे को चिली के हवाले कर दिया और चिली की हुकूमत ने इसे जेल में बंद कर दिया और इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान इसे हार्ट अटैक हुआ और ये वहीं मर गया। इसकी मौत पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं, जबकि अमेरिका ने इसकी मौत पर ताज़ियत का एक पैगाम तक जारी न किया। फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल फिलिपीन के फर्नांड मार्कोस की भी है, जो 22 साल तक फिलिपीन में अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा। इसने फिलिपीन से कम्युनिस्ट को चुन चुन कर कत्ल कर दिया, लेकिन जब अमेरिका को ये लगा कि ये इनके किसी काम का नहीं, तो अमेरिका ने इसकी हुकूमत गिरा दी। मार्कोस अमेरिका आ गया। अमेरिका ने इसे पनाह तो दी, लेकिन इसे वो इज्जत ना दी जिसका वो हकदार था। इसने अपनी सारी जिंदगी फकीरों की तरह अमेरिकी शहर के एक छोटे से मकान में गुजार दी और इसे एक आम रेफ्यूजी के बराबर अमेरिकी हुकूमत वजीफा देती रही और ये इसी तरह कसमपुर्सी की हालत में मर गया। फ्रेंड्स, सद्दाम हुसैन के नाम से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। ईरान में इनकलाब के बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की बातों में आकर ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल तक चलती रही और इसमें इराक और ईरान के 10 लाख से भी ज्यादा लोग हलाक हुए। सद्दाम हुसैन 1990 तक अमेरिका का बेहतरीन दोस्त था, लेकिन फिर तेल की लालच में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इस हमले में 70,000 इराकी शहरी शहीद हुए। इसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर से इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया और बाकायदा साजिश के तहत सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। शाह ईरान से लेकर सद्दाम हुसैन तक दुनिया की तारीख अमरीकी मफादात की भेंट चढ़ने वाले हुक्मरानों से भरी पड़ी है और अब पाकिस्तान भी इसके चुंगल में आता दिखाई दे रहा है। अगर आप जानते हो तो अमरीकी खारजा पॉलिसी को डिस्पोजल डिप्लोमेसी कहा जाता है। इनका फलसफा ये है कि खरीदो, इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, और इसी पॉलिसी के तहत ये इन हुक्मरानों को इस्तेमाल शुदा टिश्यू से ज्यादा अहमियत नहीं देते। अमेरिकन गवर्नमेंट केस टू केस और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलती है। इनका दोस्त रजा शाह पहलवी हो, जनरल पिनोशे हो, सद्दाम हुसैन हो या पाकिस्तान में मौजूद कुछ मफाद परस्त लोग जो अपने मकसद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इनका भी यही हाल होगा जो माजी में गुजरे अमेरिकन एजेंट्स का हुआ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।